حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور سیرت قابل ذکر ہے، قابل عمل ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کی اتباع کی، تلقین، تاکید کی، ترغیب دی اور یہ فرمایا کہ میرے نبی کی سیرت تمہاری زندگی میں ہوگی تو تمہاری زندگی قبول ہوگی۔ سیرت طیبہ کا سب سے مبارک اور نمایاں لیکن سب سے گمنام پہلو ہجرت کا ہے۔ ہم لوگ بھی سیرت بیان کرتے ہوئے صرف کہہ دیتے ہیں آپ نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ یہ ہجرت کرنا کتنا مشکل کام تھا، اپنا وطن چھوڑنا، پھر اپنی جائے پیدائش چھوڑنا، جہاں آپ کا سارا خاندان رہ رہا ہے، اس جگہ کو چھوڑنا، اور پھر وطن بھی مکے جیسا ہو اس کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر 380 کلومیٹر ہے، اور یہ سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے شروع فرمایا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جا کر اس سفر کا اختتام ہوا۔ اور اگر غار ثور اور قباء میں جو قیام تھا وہ نکالیں تو 8 دن اس سفر میں لگے، 8 دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کی طرف آئے، جو کہ ان کے حضرت خدیجہ کے گھر سے تقریباً 300 کچھ میٹر کے فاصلے پر تھا۔ آج کل کے مورخین کے مطابق وہاں پر، آج کل کے علماء کے مطابق، آج کل یہ جگہ باب فہد کے بالکل سامنے جہاں ہلٹن ہوٹل ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان وہاں پر تھا۔ حضرت ابوبکر کے مکان پر آئے اور یہاں سے سفر ہجرت شروع ہوا۔ درمیان میں غالباً حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان بھی تھا۔ اس کے بالکل سامنے ایک میدان تھا جس میں بازار لگا کرتا تھا۔ اس بازار میں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے بڑے ہی دلسوز اور بڑے ہی دکھی انداز میں اور آنسو بہاتے ہوئے یہ فرمایا کہ مکہ میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں تجھے کیوں چھوڑوں گا؟ میرے لیے تو یہاں اہل وطن نے رہنا محال کر دیا ہے، ناممکن کر دیا ہے، اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، میں تو تجھے کبھی بھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ بہرحال اس طرح وہاں سے سفر ہجرت شروع فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام اور ایک اور جو ان کا دوست تھا تو مشرک، لیکن وہ امانت دار آدمی تھا اور بااعتماد آدمی تھا، سلیم الفطرت آدمی تھا۔ اس کے ذریعے 2 اونٹنیاں مکے سے باہر کہیں چھپائی ہوئی تھیں، تو یہاں سے نکل کر سیدھے غار ثور میں پہنچے، جو حضرت ابوبکر کے گھر سے 5000 سے کچھ زیادہ میٹر دور تھا۔ غار ثور میں قیام فرمایا۔ پھر جب 3 دن گزر گئے، دیکھا کہ بھائی اب ان کی تلاش ذرا ماند پڑ گئی ہے، تھوڑا ڈھیلے پڑ گئے ہیں، تو پھر آپ نے وہاں سے نکل کر اونٹنیوں پر آگے کا سفر شروع فرمایا۔ دن رات چلتے رہے، اور دوسرے دن یا تیسرے دن ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک چٹان کے سائے میں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ سایہ دیکھا
تو میں نے وہاں پر چمڑے کا بستر بچھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کو میں نے اس پر لٹایا اور میں خود چھپ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر نگرانی کرتا رہا، دیکھتا رہا کہ کہیں کوئی ہماری تلاش میں تو نہیں آ رہا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بکریاں چراتا ہوا قریب سے گزر رہا ہے، اور میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی یہ کس کی بکریاں ہیں؟ اس نے کسی کا نام لیا کہ یہ فلاں قریشی کی بکریاں ہیں، تو میں نے اسے پہچان لیا کہ یہ فلاں آدمی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی ہمیں تھوڑا سا دودھ دو گے، تم بکریوں سے دودھ نکالنے دو گے؟ اس نے کہا نکال لو۔ تو میں نے ایک بکری دیکھی جس میں دودھ اچھا تھا، میں نے ایک برتن پر کپڑا باندھا اور تھن صاف کیے، دھوئے، اور میں نے اس سے دودھ نکالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس دودھ کو نوش فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ دودھ نوش فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ پیا کہ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، میرا دل راضی ہو گیا۔ اور پھر بات چیت ہو رہی تھی کہ یہ ہمیں تلاش کر رہے ہیں، تو اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ فرما رہے تھے کہ قریشی ہمیں تلاش کر ہی رہے ہوں گے، تو فرماتے ہیں اچانک میری نظر سراقہ ابن مالک پر پڑی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول، اور تو کوئی ہم تک نہیں پہنچ پایا، یہ سراقہ ابن مالک ہم تک پہنچ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ہی چھوٹتے ہی ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلی قسط میں اسے بتایا جائے گا کہ سراقہ ابن مالک کو دیکھنے کے بعد پھر آگے اس کے ساتھ کیا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے ساتھ کیا ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں باقی کا جو سفر ہجرت ہے وہ بیان کیا جائے گا۔